واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ مدینہ کے یہود کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ تورات کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے، قرآن کو مانتے، وہ ایک ادنا حقیر کفریہ اور شرکیہ چیز کے پیچھے لگ گئے، اور وہ چیز جادو ہے۔ تو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہ پیچھے لگے، انہوں نے اتباع کی اس جادو کی، تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دوران۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن جو شیاطین تھے انہوں نے کفر کیا۔ کہتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، سیرت کے اوپر انہوں نے بڑا لکھا، اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں ان کی۔ تو کسی بندے نے ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ کیا ہو گئے، کافر ہو گئے، اور پھر اس فتوے کے اوپر انہوں نے ہندوستان کے علماء کے دستخط کروائے، بہت سارے علماء کے، اور پھر آ کر ایک دن عجیب سرپھر آدمی تھا، وہ والا فتویٰ لے کر آیا سید سلیمان ندوی کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ بڑے لوگوں سے میں نے دستخط کروا لیے ہیں کہ آپ کافر ہو چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی لکھ کر دے دیں کہ آپ کافر ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے آگے سے یہ والی جو ہے نا آیت کا حصہ لکھا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ تو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہاں پر سلیمان علیہ السلام مراد ہیں، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جو شیطان تھے انہوں نے کفر کیا، اور کفر کیا کیا کہ یعلمون الناس السحر، انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی السحر، سحر کی، تو جادو سیکھنے سکھانے کا عمل یہ کفر ہے، شرک ہے، تو انہوں نے کفر کیا۔ کل جادو سے متعلق ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ جادو کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں۔ تو ایک تو وہ جادو ہے جو ہاتھ کی صفائی، کرتب، مداری حضرات کرتے ہیں، تو اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کسی کے دماغ کے اوپر اثر انداز ہو یا اس کی آنکھوں کے اوپر نظر بندی کر دے، تو یہ ایک جادو ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کا جادو کیا جائے کہ جس کی وجہ سے چیزوں کی حقیقت بدل جائے، ایک چیز کچھ ہے اور وہ کچھ ہو جائے، تو یہ ایک جادو ہے۔ تو تین قسمیں جادو کی بیان کی جاتی ہیں۔ یہ جو پہلی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ کرتب کرنا، میجک، مداری، یہ جو کام کرتے ہیں، اس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو دوسرا ہے کہ کسی کے ذہن کے اوپر اثر انداز ہو جانا جادو کے ذریعے، یا نظر بندی کر دینا جادو کے ذریعے، اس کے اوپر بھی اہل سنت کا اتفاق ہے۔ تمام علماء اہل سنت جو ہیں جمہور، وہ اسی طرف گئے ہیں کہ اس طرح کے کلمات، اس طرح کی حرکات کی جا سکتی ہیں کہ انسان کسی دوسرے کے دماغ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
جیسے یہ آج کل بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹیلی پیتھی ہے، مسمریز ہے، اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کچھ جملے بول کر، کلمات بول کر آپ کسی کے اس کے اوپر اثر انداز. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی گزرا ہے جن کو معتزلہ کہا جاتا ہے، وہ اس چیز کا بھی انکار کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، بس ہاتھ کی صفائی ہے، اس کے علاوہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس زمانے کے اندر چونکہ آپ معتزلہ کی جب تاریخ پڑھتے ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ہر اس چیز کو اپناتے تھے جو انسان کی عقل کے اندر آنے والی ہے، جو سمجھ میں آتی ہے، عقل میں آتی ہے، ظاہری طور پر اس کے اسباب اور علل ساری نظر آتے ہیں، تو اس کو تو وہ مان لیا کرتے تھے. لیکن جو چیز عقل میں نہیں آتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ اس کو کیا کر دیتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے. یہ جو طبقہ ہے آج کے زمانے کے اندر بھی موجود ہے، معتزلہ کا. اگرچہ وہ اپنے آپ کو معتزلہ کہلواتے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے آپ اس طرح کی چیزوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ عقل میں نہیں آتی تو ہم اس چیز کو گھما پھرا کر کوئی ایسا مفہوم دیں کہ وہ انسان کی عقل کے اندر آ جائے. تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ آپ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو بات بھی فرمائیں گے ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے ہم اس کو مانتے ہیں. اب آپ کہیں کہ ہر چیز عقل میں آئے تو جنت کہاں سے عقل میں آئے گی؟ جہنم کہاں سے عقل میں آئے گی؟ آپ کو ایمان بالغیب، اللہ کی بات کے اوپر اللہ کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کرتب مداری، پھر وہ بڑی جو ہے نا دور کی گوڑی لاتے ہیں. جیسے اب قرآن کے اندر واضح طور پر آیا کہ جادو اور سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے لاٹھیاں سانپ پھینکے اور وہ کیا بن گئے؟ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے. تو وہ پھر بڑی تعویلیں کرتے ہیں، دور کی باتیں لے کر آتے ہیں کہ جی وہ اتنا بڑا میدان تھا، اس کو نیچے سے انہوں نے گڑھا کیا، کھودا، خالی کر کے اس کے اوپر جس طرح یہ توا ہوتا ہے، تپل ہوتا ہے، تو تپل رکھا اور اس کے نیچے انہوں نے آگ جلائی، پھر اس کے اوپر انہوں نے ربڑ کی یا اس طرح کی چیز کی رسیاں پھینکی، تو وہ نیچے سے جب اس کو ہیٹ لگی تو وہ کیا ہو گئی؟ چلنے لگی. اب یہ اتنی دور کی بات لے کر آنا، تو یعنی کہ اس زمانے کے اندر اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا اور سارے معاملات کیے گئے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا، تو ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ حقیقتاً انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر کیا کر دیا تھا؟ سحروا اعین الناس. تو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. ہر وہ جادو اور تقریباً ہر جادو جو ہے اس کے اندر شرکیہ کلمات، کفریہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے جادو کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے. یعلمون الناس السحر. یہاں تک تو اس بات کا جواب ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امداد لے کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ شرک نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شرک کیا تو اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں جو جادو کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہر زمانے کا جو یہودی ہے نا اس کا جادو کے اندر سب سے زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، بہت زیادہ. کہتے ہیں کہ عمان کے اندر ابھی بھی سامری جادوگر کی قبر ہے اور اس قبر کے اوپر یہودیوں کا ہر وقت جم گھٹا لگا رہتا ہے. ہر وقت یہودی جو ہے نا اس قبر کے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں سے کیا کریں گے؟ جادو سے متعلق فیض حاصل کریں گے. تو دنیا کے جو سب سے بہترین جادو کرنے والے ایکسپرٹ ہیں وہ اکثر یہودی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بات کرتے ہیں نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو کا، کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے کلمات لکھوائے یا باتیں لکھوائیں. ایک اور جادو بھی ہے جو یہ مدینے کے یہودی کرتے ہیں، اور وہ کون سا جادو ہے؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے عراق کے اندر، بابل کے علاقے کے اندر، اور وہاں پر آ کر لوگ ان فرشتوں سے جادو سیکھ کر جایا کرتے تھے اور آگے اس کا منفی استعمال کیا کرتے تھے. ایک جادو وہ بھی ہے. اب دیکھیں کہ یہودیوں نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، بابل کا، ہاروت ماروت کے جادو کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جادو صرف وہ نہیں ہے جو ان کتابچوں کے اندر ہے جو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، بلکہ جادو کی ایک اور قسم بھی ہے جو عراق سے
وہاں کے یہودی عمل کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے مولانا عبدالباری دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے کے اندر جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کھدائیاں ہو رہی ہیں، آرکیالوجسٹ جو کام کر رہے ہیں، تو ایسے کتبے، ایسے نقشے مل رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عراق، بابل کا علاقہ کسی زمانے کے اندر جادوگری کا گڑھ تھا۔ یعنی کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کھلتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہودیوں نے نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو اتارا گیا عَلَى الْمَلَكَيْنِ، دو فرشتوں کے اوپر، ببابلا، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، اور ان دو فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت تھا۔ اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ فرشتے کیوں خود جادو سکھاتے رہے، حالانکہ جادو تو کفر ہے۔ اس کی ہم نے کل مثال دی تھی کہ جیسے کوئی اینٹی کرپشن کا بندہ جو ہے وہ جائے اور جا کر کسی کو رشوت دے، مقصود کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا مقصود ہوتا ہے۔ یا آپ اس کو اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی پنساری کی دکان پر جاتا ہے اور جا کر اس سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر اس نے مصری مانگ لی، تو وہاں پر کوئی کام کرنے والا بندہ جو تھا اس نے مصری کی بجائے سفید زہر اٹھا کر دینا چاہا، تو اس نے کہا کہ یہ نہ دو کیونکہ یہ زہر ہے، اگر یہ استعمال کرے گا تو اس سے مر جائے گا، بلکہ اس کو کیا کرو، مصری اٹھا کر دو۔ اور مصری اور زہر کے اندر یہ فرق ہے۔ تو اب اس نے بتا دیا، اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، زہر لے کر آئے اور استعمال کر لے، تو اس بندے کا یعنی کہ پنساری والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی جائے اور جا کر پنساری والے سے زہر مانگے تو وہ کہے کہ یہ اگر استعمال کرو گے تو مر جاؤ گے، اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں، گھر کے اندر چوہے بہت زیادہ ہیں، ان کو دینے کے لیے میں لے کے جا رہا ہوں، تو پنساری اس کو اٹھا کر وہ زہر دے دیتا ہے، آ کر گھر کے اندر آ کر وہ خود زہر لے لیتا ہے، کسی اور کو دے دیتا ہے، تو اب پنساری کا قصور نہیں ہے۔ پنساری کا کام یہ ہے کہ اس کو بتانا کہ یہ مصری ہے اور یہ زہر ہے، اور اس کی یہ تاثیر ہے اور اس کی یہ تاثیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے اتارے وہ بھی آ کر یہ بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ وحی ہے، یعنی کہ جادو اور وحی الگ الگ قسم ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جادو بھی ان فرشتوں سے سیکھ کر آگے اس کو منفی کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وما يعلمان، اور نہیں وہ بتاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ نہیں ہے اس کے سوا کہ نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ فلا تکفر، بس آپ کفر نہ کرو، جادو کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ فیتعلمون، پھر بھی وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون، وہ علم سیکھتے تھے، وہ کلمات، وہ جملے سیکھتے تھے، یفرقون بھی، جس کے ذریعے تفرقہ ڈالتے تھے، بین المرء و زوجہ، آدمی کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان، ان کلمات کو بول کر۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو کلمات تھے اصل کے اندر وہ شرکیہ کفریہ نہیں تھے، بلکہ وہ دعائیں تھیں، ذکر اذکار تھے۔ تو ذکر اذکار اس طرح کے، وہ آگے سے مثال دیتے ہیں کہ جیسے دو بندوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت کرنے کے کلمات، کچھ دعائیں جو تھیں وہ سکھاتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی حرام محبت کے اندر مبتلا ہو گیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کلمات پڑھو گے تمہارے دل سے اس کی محبت نکل جائے گی۔ اب محبت ڈالنے والے کلمات بھی سکھائیں تاکہ تم کیا کرو، میاں بیوی کے درمیان اس کو استعمال کرو، ان کے آپس کے اندر محبت بڑھے۔ اور تفریق کرنے والے کلمات اور دعائیں بھی سکھاتے تھے کہ یہ کلمات پڑھو گے تو تمہارے دل کے اندر اگر کوئی ناجائز محبت ہے تو وہ نکل جائے گی۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو تفرقے والے، دل سے محبت نکالنے والے کلمات تھے وہ میاں بیوی کے اوپر لاگو کر دیتے تھے اور دوسرے کلمات ادھر لگا دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، کلمات کا، جملوں کا، اذکار کا وہ منفی استعمال کیا کرتے تھے۔ بین المرء و زوجہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جو شیطان کا پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، پھر اس کے کارندے آتے ہیں اپنی اپنی فائلیں لے کر، اپنی پراگرس رپورٹیں لے کر آتے ہیں، ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، ایک بندے سے بدکاری کروائی، شیطان تھاپڑا دیتا ہے، کہتا ہے اچھا کام کر کے آئے ہو، نماز چھڑوا دی، خوش ہوتا ہے شیطان۔ پھر ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ
میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دی تو شیطان اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلوانا یہ شیطان کا اور جادو جنات کا محبوب کام ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ، آج کل آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو رشتہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طوفانوں کی زد کے اندر ہے، وہ ہمارے ہاں میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی پریشانیاں، ڈرامے، فلمیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کر میاں بیوی کا جو آپس کے اندر محبت کا تعلق تھا، مودت کا تعلق تھا، اس کو کیا کر دیے گئے؟ خراب کر دیے گئے۔ تو شیطان کا یہ کیا ہے؟ پسندیدہ کام ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ رشتوں میں سے سب سے قدیم رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو قائم کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے سب سے نازک رشتہ جو ہے وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ نازک اس لحاظ سے ہے کہ 4 لفظ آپ نے بولے اور میاں بیوی کا تعلق آپس کے اندر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، طلاق کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے لیکن مضبوط اتنا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے آگے کتنے رشتے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قدیم بھی ہے، نازک بھی ہے اور مضبوط ہی بھی ہے اور پاکیزہ ترین رشتہ ہے، دنیا کے رشتوں میں پاکیزہ ترین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، تو میاں کے مر جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اور کسی کی وفات کے بعد اتنا سوگ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا جتنا میاں کے مرنے کے بعد بیوی کے لیے سوگ رکھا ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک کے لیے وہ کیا کرتی ہیں؟ سوگ کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب کسی کا خامند مر جاتا ہے تو اس عورت کی بہار جو ہے وہ خزاں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا بنیادی مقصد ہوتا تھا کہ اس طرح کے کلمات اور جادو کر کے وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ، اور نہیں تھے وہ بِضَارِّينَ بِهِ أَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ، نقصان دینے والے اس جادو کے ذریعے من احد، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی قضاء کے ساتھ وہ یہ عمل کرتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، وہ جو لوگ تھے بابل کی، وہ سیکھتے تھے ما يضرهم، وہ علم یضرهم جو ان کو نقصان دیتا تھا، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے ضرر کا باعث بنتے ہیں، نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ طلب کرتا ہوں لا ينفع، جس کے اندر فائدہ نہیں ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ زیادہ تر ایسا ہے کہ لوگ جو بدعملی کی طرف جاتے ہیں، بے عملی کی طرف جاتے ہیں، وہ کم علمی کی وجہ سے زیادہ جاتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے کم جاتے ہیں، اور علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور غلط علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات دیکھیں کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، پھر کچھ سکالر آئے، کچھ صاحب علم لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ فرض پڑھ دو تو کافی ہے، یہ سنتیں تو کی اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو لوگوں نے آہستہ آہستہ کیا کرنا شروع کر دیا؟ سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو ایسا علم فائدے والا ہے یا نقصان والا ہے؟ جس کی وجہ سے آپ نے سنتیں پڑھنا چھوڑ دیں تو علم آپ کو کیا کر رہا ہے؟ نقصان دے رہا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، نئے نئے اسکالر آتے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، اسی طرح جیسے کسی بیوی کو سکھا دیا جائے کہ سسر کی خدمت کرنا وہ تمہارے فرائض کے اندر شامل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس علم کا کوئی فائدہ ہے؟ اس علم کا تو کہ بجائے خود کیا ہے؟ نقصان ہے۔ تو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، ایسا علم سیکھنا چاہیے جو انسان کے لیے نفع کا باعث بنے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے ما يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دیتا تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ علم ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو انہوں نے خریدا ہے، جادو کا علم خریدا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے آخرت کے اندر من خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی نیک بدلہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور کیا ہی برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ لوگ جانتے ہوتے۔ تو یہ ہاروت اور ماروت کا تفصیلی واقعہ تھا۔ ہاروت اور ماروت سے متعلق بڑی قصے کہانیاں کتابوں کے اندر ملتی ہیں، تفسیروں کے اندر آدمی پڑھتا ہے۔ ایک مشہور قصہ ہے زورا والا، تو اس قصے کے اندر آتا ہے کہ ایک زمانہ گزرا، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں
کہ لوگ بہت سرکش ہو گئے اور بہت زیادہ معصیت نافرمانی کرنا شروع ہو گئے، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، یہ مخلوق آپ نے بنائی ہے اور اس کو سجدہ کروایا ہے، یہ تو نافرمانیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ ان کے دل کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہیں، تو اس وجہ سے وہ معصیت کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اگر ہمارے اندر بھی اس طرح کے جذبات ہوں تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، پھر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کے اندر انسانی جذبات رکھ کر وہ جو ہاروت ماروت تھے ان کو بابل کے اندر اتارا۔ اب ان کے اندر جب انسانی جذبات آئے، خواہشات آئے، کہیں پر بیٹھے تھے تو دیکھا کہ آگے چھکڑے پر کوئی خاتون جا رہی تھی، تو اس کا آگے سے ہوا کی وجہ سے وہ جو پردہ تھا وہ ہٹا، تو انہوں نے دیکھا تو وہ بڑے اس کے اوپر عاشق ہو گئے، وہ کوئی ناچنے والی تھی۔ تو اب یہ دونوں فرشتے جو ہے انسان بن کر جو آئے تھے، یہ گئے اس عورت کے پاس اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا، تو اس نے آگے سے کچھ شرطیں لگائیں۔ اس نے کہا میرے خامند کو قتل کرو، شراب پیو، یہ جو میرا بت ہے اس کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ شرک کرنا اور خامند کو قتل کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہاں شراب ہم پی لیتے ہیں، یہ شرط آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ انہوں نے شراب پی، شراب پینے کے بعد نشہ چڑھا، خامند کو بھی قتل کر دیا اور باقی گناہ بھی، وہ عبادت والا بھی وہ بھی کر لیا۔ تو جب یہ کام کیا تو وہ جو خاتون تھی اس نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ تم آسمان پر آتے جاتے ہو تو ہمیں وہ وظیفہ بتا دو کہ جس کی وجہ سے میں بھی آسمان پر جا سکوں۔ تو انہوں نے وہ اسم اعظم بتایا جس کی وجہ سے آسمانوں پر جانا ممکن تھا۔ تو جب اسم اعظم بتایا تو وہ جو عورت تھی وہ اسم اعظم پڑھ کر آسمانوں پہ چلی گئی، اور یہ جو 2 تھے فرشتے انسانی شکل و صورت کے اندر آئے، انسانی جذبات کے ساتھ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آ گئے۔ اب وہ جو خاتون تھی اوپر گئی، وہ واپس آنے کا وظیفہ بھول گئی کہ واپس میں نے کیسے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر کیا کر دیا، ستارہ بنا دیا۔ آج کل یہ جو زورا ستارہ ہے نا، یہ وہی خاتون ہے جو اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ اب یہ جو فرشتے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ تم نافرمانی نہیں کرو گے، تم نے تو نافرمانی کر لی، تو اب یہ بتاؤ کہ تمہیں سزا آخرت کے اندر دی جائے یا دنیا کے اندر دی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کیا کریں، دنیا کے اندر سزا دے دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کنویں کے اندر ان کو لٹکا دیا، چاہے بابل اس کو کہتے ہیں، بابل کے علاقے کے اندر ایک گہرا کنواں تھا، اس کے اندر ان دونوں کو کیا کر دیا، لٹکا دیا۔ تو یہ بابل کے لوگ جو تھے ان کے پاس جاتے اور جا کر جادو جنات وغیرہ اور عملیات کا یہ کام سیکھا کرتے تھے۔ تو اصل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، حالانکہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے۔ ویسے تاریخی کتابوں کے اندر اور بھی عجیب عجیب باتیں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے کے اندر ایک بندہ آیا اور وہ بالکل عبد الملک بن مروان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو کسی آنے والے نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہاروت اور ماروت سے مل کر آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کیسے ملے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میرا والد دنیا سے چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر بڑا مال ہے، ریل پیل ہے۔ تو ایک دن جب میں نے شعور سنبھالا تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اتنا مال کہاں سے آتا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، مجھے دکھاؤ۔ تو اس نے مجھے بہت سارے کمرے دکھائے جو سونے سے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ میرا باپ کرتا کیا تھا کہ اس کے پاس اتنا سونا اور اتنا مال آ گیا؟ تو میری ماں نے بتایا کہ وہ ساحر تھا، جادوگر تھا، اس لیے اس نے اتنا مال بنا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں بھی جادو سیکھتا ہوں۔ تو میں اپنے باپ کے ایک شاگرد کے پاس چلا گیا، اس نے مجھے بتایا کہ ہاں تمہارے باپ نے ہاروت اور ماروت سے سیکھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی لے کر چلو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لے کر گیا ایک کنویں کے اندر، 300 سیڑھیاں اتر کر جب ہم نیچے گئے، آنے سے پہلے اس بندے نے مجھے کہا کہ تم نے وہاں پر اللہ کا نام نہیں لینا، اللہ کا نام لوگے تو جادو نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ 300 سیڑھیاں اتر کر میں نیچے گیا، میں نے دیکھا کہ 2 انسان لٹکے ہوئے ہیں، الٹے، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، عجیب سپاٹ سا ان کا چہرہ ہے۔ تو جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے دل کے اوپر ایک ہیبت آئی، میں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو جیسے ہی میرے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلا تو وہ چیخنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا بندہ لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں ساحر کا، جادوگر کا بیٹا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہاروت اور ماروت ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے سوالات کیے، کس امت سے ہو؟ میں نے کہا امت محمدیہ سے ہوں، فلاں علامت پوری ہوئی، فلاں نشانی پوری ہوئی۔ تو میں نے کہا یہ پوری ہو گئی، وہ پوری ہو گئی۔ تو جو نشانیاں میں بتاتا جاتا تو جو قیامت کے قریب کی نشانیاں ہوتی ہیں اس کو سن کر وہ خوش ہو جاتے، اور جو نشانیاں ابھی پوری نہ ہوئی ہوتی اس کو سن کر وہ پریشان ہو جاتے، یعنی قیامت آئے اور ہمارا عذاب ختم ہو جائے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ تاریخی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ سارے
سارا جھوٹوں کا پلندہ ہے، من گڑت ہے، اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں۔ اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن تفسیروں کے اندر لوگوں نے لکھ دی ہے، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، آپ دیکھیں گے شاہ عبد القادر محدث دہلوی کتنے بڑے مفسر اور کتنے بڑے عالم تھے، ان کی کتاب کے اندر موزی القرآن کے اندر بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ تو بندہ جب پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے واضح طور پر کہ جو بندہ ہاروت اور ماروت کے واقعے کو، زہرہ والے واقعے کو مانتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو تسلیم کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اتنے بڑے بزرگ ہیں اور ان کی تفسیر کے اندر یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے اور اس کو تائید کی ہے اس کی۔ تو بعد میں پھر لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ چیز انہوں نے خود اس کتاب کے اندر شامل نہیں کی تھی، بلکہ بعد کے زمانے کے اندر کسی بندے نے اس کو لکھ کر ان کی موضع القرآن کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو بڑی اس کے اوپر تحقیق گئی۔ یہ بات بتانے کی غرض یہ ہے کہ بعض بزرگوں کی کتابوں کے اندر ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو حقیقت کے اندر انہوں نے لکھی نہیں ہوتی، انہوں نے بیان نہیں کی ہوتی، اور وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس کسی بزرگ کا کوئی حوالہ آئے، کوئی عبارت آئے اور آپ فوراً سے کیا کر دیں، فتویٰ لگا دیں کہ وہ تو کافر ہو گئے، وہ تو مرتد ہو گئے۔ تو وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو جادو، جنات، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حقیقت ہیں، قرآن کے اندر ان کی تائید ہے، حدیث کے اندر بھی تائید ہے۔ اسی طرح نظر کا لگنا یہ بھی حق ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نظر ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو انسان کی آنکھوں کے اندر، حاسد کی آنکھ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جب وہ حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اگلا بندہ متاثر ہو جاتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور تحقیق انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ، کہ جو چیز انہوں نے خریدی، جو چیز انہوں نے حاصل کی، یعنی کہ جادو جنات وغیرہ، ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پہلے آیا کہ تحقیق انہوں نے جان لیا، اور آگے آیا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے کہ انہوں نے کیا کیا۔ یعنی کہ ایک ہی آیت کے اندر دو الگ الگ باتیں ہیں کہ انہوں نے جان لیا، اور آگے فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ اگر اس کے پاس علم آ جائے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے تو اللہ کی نظر کے اندر وہ بندہ جاہل ہے۔ آپ نے علم کو سیکھا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اللہ کی نظر کے اندر آپ ایسے ہیں جیسے آپ جاہل ہیں۔ تو یہ لوگ بھی چونکہ جانتے تھے، علم تھا ان کو، لیکن عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی کہ اللہ کی نظر کے اندر ہی کیا ہے؟ جاہل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو ثواب پاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، خیرٌ، بہتر اجر پاتے، لمثوبہ ثواب، بدلہ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ لوگ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، صلی اللہ تعالی علی خیر